فتنۃ الہندوستان کے خلاف پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شوبان جاری۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 4 خارجیوں کا جہنم حاصل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گرد اپنی کمین گاہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ کمین گاہوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر ساز و سامان برآمد۔ آپریشن میں اب تک 83 خارجی ہلاک۔ 5 جولائی سے اب تک 121 خارج ہلاک ہو چکے۔ چار دہشت گرد ملوث تھے، جن میں جانان جو کہ خودکش بمبار تھا اور وہ افغانستان کے صوبے فرا کا رہائشی تھا۔ دوسرا بلال اور فادی، یہ آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہا ہوگا۔ سیکنڈ نمبر پہ بلال اور فادی جو کہ باجوڑ میں پیدا ہوا اور بعد میں افغانستان کے صوبہ قندھار میں جا کے سیٹل ہو گیا۔ تیسرا عمر فاروق جو کہ مارا گیا ہے اسی کارروائی کے دوران۔ سندھ رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا ماسٹر مائنڈ قاری بشیر گرفتار۔ قاری بشیر کے موبائل فون سے حملے کی تیاری اور حملے کے لیے روانگی کی ویڈیوز بھی مل گئیں۔ قاری بشیر نے حملے سے قبل دہشت گردوں کو رخصت کیا اور ویڈیو بنائی۔ وزیر داخلہ سندھ، IG پولیس، ایڈیشنل IG CTD اور SSP CTD کی سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹر پر حملے کے حوالے سے مشترکہ پریس کانفرنس۔ SSP CTD عرفان بہادر نے کہا کہ سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹر پر حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ فتنۃ الہندوستان کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ حملے میں 3 دہشت گرد مارے گئے، 1 زخمی ہے، زیر علاج ہے۔ دہشت گردوں کو افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں تربیت دی گئی۔ KTC کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی کے نزدیک پاکستان رینجرز سندھ کی کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ان 4 دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانی تھے، جبکہ 1 باجوڑ کا رہائشی تھا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار کی سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹر پر حملے کے حوالے سے پریس کانفرنس۔ کہا 27 جون کو سندھ رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، جن میں 3 دہشت گرد کا تعلق افغانستان جبکہ 1 کا باجوڑ سے تھا جو 20 سال افغانستان میں رہا۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے مسلسل ہدایات دی جا رہی تھیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنا رہی ہیں۔ کراچی کے امن کو سبوتائی کرنے کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ امریکی فوج کے ایران پر تیسرے روز بھی فضائی حملے، کئی شہروں میں دھماکے۔ بوشہر، بندر عباس، چاہ بہار، جسب کونارک اور ابو موسیٰ میں حملے کیے گئے۔ ساحلی دفاعی نظام، میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی فوجی اہداف پر نئے فضائی حملے مکمل کر لیے گئے۔ ایران کی بحری حملوں کی صلاحیت کمزور بنانا کارروائی کا مقصد ہے۔ آبنا ہرمز میں بحری تجارت کے تحفظ کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں۔ ایران کی عسکری صلاحیت محدود کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی، جبکہ دوسری طرف ایران نے بھی شہر بندر عباس میں دھماکوں کی تصدیق کر دی۔ پاسداران انقلاب کا آبنا ہرمز میں 2 ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ٹینکرز نے وارننگ نظر انداز کی، نیویگیشن سسٹم بند کر کے آگے بڑھے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق دونوں ٹینکرز نے بارودی سرنگوں والے راستے سے گزرنے کی کوشش کی۔ خلاف ورزی کرنے والے 2 ٹینکرز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ آبنا ہرمز میں کشیدگی عالمی توانائی بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات نے جنوبی آبنا ہرمز میں 2 اماراتی ٹینکرز پر حملے کی تصدیق کی۔ UAE حکام کا کہنا تھا کہ ایران نے 2 اماراتی ٹینکرز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حملے سے عملے کا 1 بھارتی رکن ہلاک، 8 افراد زخمی۔ جوابی کارروائی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم تیزی سے ایرانی فوج کو تباہ کر رہے ہیں، آبنا ہرمز سے متعلق ایران کی صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم ایران پر حملے کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایران سے معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔
ایران کی پہلی اور دوسری سطح کی قیادت کو ختم کر دیا۔ امریکہ کو اب نہ ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ ناکہ بندی صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان۔ امریکہ اب خود کو گارڈین آف دا ہرمز اسٹریٹ کے نام سے جانے گا۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہنے لگے اب نہ ہرمز سے گزرنے والے ہر کارگو پر 20% ادائیگی کی جائے۔ دیگر تمام ممالک کو اب نہ ہرمز سے آزاد اور محفوظ آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ اب نہ ہرمز کھلی ہے، کھلی رہے گی، ایران ہو یا نہ ہو۔ یہ اقدام عالمی بحری تجارت کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایران اب نہ ہرمز کا محافظ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ ایران آبنائے کا محافظ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ امریکی صدر درست کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں سہولت فراہمی پر معاوضہ ملنا چاہیے۔ جو تجارتی جہازوں کو پرامن گزرگاہ کی سہولت فراہم کرے اسے معاوضہ ملنا چاہیے۔ امریکی صدر کی 20% شرح بہت زیادہ ہے، ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ کوئی شک نہیں کہ اسلام آباد میمورنڈم ختم ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی وضاحت، کہا امریکہ نے MOU کی کھلی خلاف ورزی کی۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ امریکی اڈوں پر کارروائیاں حق دفاع کے تحت کی گئیں۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں ایران کے انتظامات میں کھلی مداخلت کی۔ ایران کو دفاع پر مورد الزام ٹھہرانا غیر ذمہ دارانہ ہے۔ امریکہ کو اڈے دینے والے ممالک جواب دیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تقریباً 9% اضافہ۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی قیمت $82.90 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت بھی 9.1% بڑھ کر $77.87 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی صدر نے ایرانی بندرگاہوں پر امریکی بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہر جہاز سے 20% ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے حوثیوں کی جانب سے فائر کیے گئے بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حوثیوں نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی جانب سے میزائل فائر کیے۔ سعودی عرب کے فضائی دفاع نظام نے میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب پر صنعاء ایئرپورٹ پر فضائی حملے کا الزام لگایا۔ سعودی عرب کو اس کارروائی کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ یمن کے حوثیوں کا پیغام، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ترکیہ پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں باہمی دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی معاملات بھی ملاقاتوں میں زیر غور آئیں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کیش لیس معیشت اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ پر اجلاس۔ معیشت کو ڈیجیٹل ادائیگیوں پر مبنی کیش لیس معیشت میں تبدیل کرنے کی پیش رفت پر معاشی ٹیم کی ستائش۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملکی معیشت کو کیش لیس نظام پر منتقل کرنے سے پائیدار معاشی ترقی ہوگی اور شفافیت کو فروغ ملے گا۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے QR کوڈ استعمال کرنے والے فعال مرچنٹس کی تعداد میں ایک سال میں 300% اضافہ ہوا۔ موبائل بینکنگ ایپ استعمال کرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 13 کروڑ لاکھ ہونا اہم کامیابی ہے۔ بینک اور مالیاتی ادارے کیش لیس معیشت کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت تنقید۔ وزیر دفاع نے مولانا فضل الرحمان کے کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔
خواجہ آصف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام، کہا فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے۔ جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے، عقیدے، فرض اور وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے۔ آپ حالات سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر قربانی کی توہین نہیں۔ انڈیویجول برے ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن میرے شہید کی قیمت ایک سیلری، میرے شہید کی قیمت کوئی ٹیکس، آپ اپنے سارے ٹیکس واپس لے لیں، آپ اپنے اس سے کئی گنا زیادہ سیلریز لے لیں مجھ سے، تو کیا آپ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے جو ہر لحاظ سے آپ سے 200 گنا بڑا تھا؟ وہ ویپنز میں ہو، ہر چیز میں ہو، اور یہ وہ وطن ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس میں میری عزت، جان اور مال محفوظ ہے۔ ملکی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء قوم کا فخر ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ شہداء کے خاندانوں کی قربانیاں پوری قوم کی مشترکہ امانت ہیں۔ قوم اپنے شہداء اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ شہداء کے خاندانوں کی قربانیاں پوری قوم کی مشترکہ امانت ہیں۔ شہادتوں کی بدولت ہی آج پاکستان قائم ہے۔ قومی مفاد کے معاملات پر سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ پنجاب میں ایجسن لیول کے بوائز اینڈ گرلز اسکول قائم کرنے کی منظوری۔ لاہور میں وحدت روڈ پر پہلے مریم نواز سینٹر آف ایکیڈیمک لیڈرشپ قائم ہوں گے۔ ایکیڈیمک لیڈرشپ میں اسٹیٹ آف دا آرٹ اسپورٹس ہال، ہاکی اور کرکٹ اسٹیڈیم بنیں گے۔ مریم نواز سینٹر آف ایکیڈیمک لیڈرشپ میں 5,000 طلبہ اور طالبات داخلہ لے سکیں گے۔ وزیر پنجاب مریم نواز سینٹر آف ایکیڈیمک لیڈرشپ پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ انڈونیشیا پاکستان کے اہم ترین شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ باہمی انڈونیشیا سے احترام، ثقافتی قربت اور باہمی تعاون کا دیرینہ اور مضبوط رشتہ قائم ہے۔ سندھ پاکستان کی معیشت کا محرک ہے اور کراچی ملک کا مالیاتی اور تجارتی مرکز۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تجارت میں حوصلہ افزا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ہمارے معاشی تعلقات روایتی تجارت سے کہیں آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انڈس ڈولفن کی تہذیبوں سے بھی پرانی ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک ورلڈ وائلڈ فیڈریشن کی تقریب خطاب، کہا کہ معدوم ہوتی انڈس ڈولفن کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے مل کر بچایا۔ ماحولیاتی تباہی سے بچنے کے لیے اجتماعی اقدامات درکار ہیں۔ ماحولیاتی تباہی کے آبی و جنگلی حیات پر بھی سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ سیلاب سے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کراچی میں قطر کے قونصلیٹ آمد۔ سید مراد علی شاہ کا قطر کے سابق امیر مملکت شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے امیر قطر، شاہ خاندان اور عوام قطر سے دلی ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اور فیفا ورلڈ کپ سے واپسی پر ناروے کی ٹیم کا تاریخی استقبال۔ کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے ناروے کو 2-1 سے شکست دی تھی۔ ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے باوجود ناروے کی قومی فٹ بال ٹیم کا اوزلو پہنچنے پر شاندار استقبال۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تقریباً 1 لاکھ سے زائد مداح سڑکوں پر نکل آئے، اپنی ٹیم کو ہیروز کا درجہ دیتے ہوئے تاریخی جشن منایا۔ ٹیم کی آمد پر روایتی واٹر کینن سلامی بھی دی گئی۔ سٹی ہال اسکوائر پہنچنے پر بھی ہزاروں شائقین اپنی ٹیم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔